التقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں اپنی طرف سے اور اپنے علماء کی طرف سے تمام مکاتب فکر کے تمام جماعتوں کے نمائندہ قائدین کی طرف سے آنے والے سارے حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصی طور پر انتظامیہ اور اداروں کے حضرات اور صحافی برادری جو ہماری تشریف لائی ہے، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ جو آج کی پریس کانفرنس ہے، یہ چنگی بانڈی کے اندر جو چند دن پہلے واقعہ پیش آیا، اس کے حوالے سے علماء کرام کا جو موقف ہے اس کو واضح کرنے کے لیے پہلے بھی وقتاً فوقتاً یہ موقف آپ کے سامنے میڈیا پر آتا رہا۔ اب باقاعدہ طور پر اپنا موقف دینے کے لیے انتظامیہ کے سامنے، اداروں کے سامنے اور صحافی برادری کے سامنے یہ پریس کانفرنس منعقد کی گئی ہے۔ یہ تمام علماء کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری کیا جا رہا ہے کہ ہم ضلع بھر کے علماء چنگی بانڈی میں جو واقعہ پیش آیا، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کوئی مذہبی معاملہ نہیں تھا، اور جس ذاتی جھگڑے کی بنیاد پر، تکرار کی بنیاد پر یہ واقعہ پیش آیا، اس کے اندر قطعاً کوئی بھی مسلکی مذہبی عنصر نہیں ہے۔ یہ ہم سب کی طرف سے یہ اعلامیہ جاری کیا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی علماء کرام نے اس واقعے کی مذمت بھی کی اور اس کو باہم ذاتی بنیادوں پر یہ وقوع قرار دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ وہاں پر جو ہر گاؤں اور ہر شہر کے اندر ہوتے ہیں، تیز مزاج کے اور فساد پسند، بعض حضرات اس کو مذہبی رنگ دینا چاہتے ہیں اور ہمیں مذہبی طور پر اس کا فریق بنانا چاہتے ہیں۔ ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے، ہم قطعاً اس بات کی مذمت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت یہاں تمام نمائندہ تنظیموں کے علماء تشریف فرما ہیں، ہم اس بات کا اعادہ پھر کرتے ہیں کہ اس واقعے کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں جی؟ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر کچھ مہینے پہلے ایک واقعہ پیش آیا اور انتظامیہ نے اس کو بہت اچھا ہینڈل کیا۔ وہاں پر ایک مخصوص لوگ عبادت خانہ بنانا چاہتے تھے، انتظامیہ کو اطلاع دی گئی، چنانچہ وہ کیس ابھی عدالت میں موجود ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے انتظامیہ سے کہ وہ چونکہ قانون کے دائرے میں وہ کیس ہے، لہٰذا اس کو قانونی ہی نگاہ سے دیکھا جائے، مقامی معاملات کی بنیاد پر اس کیس کو خراب نہ کیا جائے۔ اور ہم اہل سنت والجماعت تمام علماء کرام یہ انتظامیہ سے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقوعے کی جو ابھی وقوعہ پیش آیا، ایک شخص قتل ہوا، تو اس وقوعے کی آڑ میں اس کیس کو قطعاً جو آلریڈی عدالت میں موجود ہے اس کو متاثر نہ کیا جائے۔ ہم قانون کا احترام کرتے ہیں اور قانون کو مانتے ہیں، عدالت کا احترام کرتے ہیں۔ عدالت کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیں بھی منظور ہے اور ان کو بھی منظور ہوگا، لہٰذا انتظامیہ اس بات کی نگرانی کرے کہ یہ دو الگ الگ کیس ہیں۔ وہ جو بلڈنگ بنانے کی کوشش کی گئی وہ الگ کیس ہے، اور یہ جو ابھی واقعہ پیش آیا یہ الگ کیس ہے۔ اس کا آپس میں دونوں وقوعوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری ہماری گزارش یہ ہے کہ اس کیس کے ساتھ مولانا انیس الرحمن صاحب جو صرف مذہبی ضلع کے پیشوا نہیں ہیں، یہ ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ وہ ہزاروں لوگوں کے روحانی پیشوا بھی ضلع ہری پور میں ہیں۔ وہ ایک بہت بڑی شخصیت کے مالک ہیں، اور آپ ضرور جانتے ہیں، آپ کا مشاہدہ ہے کہ وہ اس شہر کے سب سے بڑے روحانی پیشوا بھی ہیں،
جہاں وہ عالم ہیں، خطیب ہیں، وہ اس زاویے سے بھی ہمارے لیے ہزاروں لوگوں کے لیے قابل صد احترام ہے، اور ان کا مزاج ہمارے سامنے ہے، مسائل کو حل کرنے والا مسائل میں الجھتا نہیں ہے، لہٰذا ان کو مولانا انیس الرحمن صاحب کو اس کیس میں قطعاً گھسیٹنے کی کوشش نہ کی جائے۔ ایک باعمل پیشوا ہیں ہری پور کی عوام کے، اور بہت سنجیدہ مزاج شخصیت ہیں، لہٰذا سفارشوں کی بنیاد پر، ناجائز رابطوں کی بنیاد پر دباؤ کو قبول کر کے حالات کو بگاڑنے کی کوشش نہ کی جائے، ہمارا یہ انتظامیہ سے مطالبہ ہے۔ آپ سارے تائید کرتے ہیں؟ اور ایک تیسری بات جو بہت عام ہے، جس کی وضاحت آپ کے سامنے کرنا بہت ضروری ہے، کہ یہ علماء اکرام جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہیں، ہم محب وطن بھی ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارا ہری پور میں امن کے قیام میں ہمیشہ علماء اکرام کا صف اول کا کردار رہا ہے، اللہ کا فضل ہے، کہیں بھی منفی کردار نہیں، اور ہم ہمیشہ قانون کا احترام کرتے ہیں، قانون پر اعتماد کرتے ہیں۔ لہٰذا مولانا انیس الرحمن صاحب کو کی تفتیش کر دی گئی ہے، اداروں نے کی، ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، انتظامیہ نے کی، انتظامیہ کا احترام کرتے ہیں، اور اس کو دباؤ ڈال کر کے دوبارہ تفتیش کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق ہم اپنے حکام بالا، ہزارہ ڈویژن، صوبے کے حکام تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ جب ایک تفتیش اداروں نے مکمل کر دی ہے، ہم مکمل اس پر اعتماد کرتے ہیں، دوبارہ اس میں کسی قسم کی کوئی خلل ڈالا نہ جائے۔ آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں؟ اب مولانا صاحب اب تفتیش کے مرحلے سے گزر چکے ہیں، اب دوبارہ تفتیش کے مرحلے میں لانا یہ غیر قانونی عمل ہوگا۔ اگر کسی قسم کا کوئی اس طرح کا اقدام دباؤ کی بنیاد پر اٹھایا گیا تو پھر ہم قانونی احتجاجی راستہ اختیار کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اور یہاں پر میں اپنے صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بعض جو چھوٹے چھوٹے چینل ہیں، ظاہر ہے نوجوانوں نے اپنے چینل بنائے ہوئے ہیں، بعض اس طرح ہے یوٹیوبر جن کو کہتے ہیں، تو ایک آدھ چینل ایسا بھی ہے مقامی، ادھر ہمارا تو مقامی ایک چینل ہے کسی نوجوان کا، وہ مخصوص طبقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ علماء کی کردار کشی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ہم اس چینل کی بھرپور مذمت، یوٹیوب پر آدمی کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور اس کا جو منفی کردار ہے اس کیس کو الجھانے کے لیے ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ آپ تائید کرتے ہیں؟ اور ایک اور عام بات کہ جو ابھی میں نے عرض بھی کر دی کہ ظاہر ہے کہ انتظامیہ میں مختلف الخیال لوگ ہوتے ہیں، اور ہم احترام کرتے ہیں انتظامیہ کے ہر فرد کا احترام کرتے ہیں جو قانون کی پاسداری کرتا ہے، اور یہ ہمیں پتہ چلا مضبوط ذرائع سے کہ بعض انتظامیہ کے لوگ اپنے مخصوص رجحانات کی وجہ سے اس کیس کو بہت زیادہ بدامنی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، لہٰذا ہماری یہ گزارش ہوگی کہ اس کو قانون کے دائرے میں رکھا جائے اور اس کو اپنے طبقاتی مزاج کے مطابق ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے، اور ضلع کے امن کو باقی رکھنے کا خیال کیا جائے۔ اس کے علماء اکرام کی مشاورت کے بعد مزید جو انشاءاللہ اگر طرفداری کیس میں کی گئی، انتظامیہ کے حضرات نے طرفداری کی
تو پھر انشاءاللہ ایک تحریک کی شکل میں مشاورت کے بعد اس کیس کو ہینڈل کیا جائے گا۔ اور ضلعی انتظامیہ کے وہ حضرات جو بغیر کسی طرفداری کے قانون کا احترام کرتے ہوئے اس کیس کو ہینڈل کر رہے ہیں، ہم انتظامیہ کے ان افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ایک بار پھر صحافی برادری اور علماء کرام کے ہم مشکور ہیں کہ اپنا وقت، قیمتی وقت رمضان کا نکال کر کے یہ تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اور اس ضلع کے مسائل کو حل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صاحب نے فرما دیا، اس کی پوری تائید کرتا ہوں، اور آخری اس کے جملے پر خاص کر نظر رکھتا ہوں کہ جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بعض انتظامیہ والے اس مسئلے کو انتشار کی طرف لے جا رہے ہیں، ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں کوئی ایک دو فریق لپیٹ میں نہیں آئیں گے۔ انتشار پیدا ہوگا تو انتظامیہ والے خود بھی اس لپیٹ کے اندر آئیں گے۔ کسی انتظامی افسر نے، ضلعی ہو یا لوکل ہو، انہوں نے ایسی کوشش کوئی نہیں کرنی چاہیے۔ سب مقامی لوگ ہیں، افسران بھی مقامی ہیں، پولیس بھی مقامی ہے، اور مقامی ہونے کے ناطے جب ایک فریق متاثر ہوگا تو سارے فریق متاثر ہو جائیں گے، لہٰذا ایسی کوشش نہ کی جائے۔ بہت بہت آپ سب حضرات کا شکریہ۔ خصوصی طور پر میں نے پوچھا چنگی بانڈی کے معززین کا، تو انہوں نے کہا کہ خاص کر چیئرمین صاحب آئے ہوئے ہیں۔ چیئرمین صاحب جب آئے ہوئے ہیں تو گویا سب آئے ہوئے ہیں، اور یہ چونکہ مقامی مسئلہ یہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، اور جو حقیقت کا مسئلہ ہے ان دو لڑکوں کا، اس حقیقت پر جایا جائے۔ جزاک اللہ۔ مل حمایت کرتے ہیں، اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس وقت ملک جن مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، اس کے لیے مزید مشکلات پیدا نہ کی جائیں۔ ہم اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اس واقعہ کو فرقہ واریت کی طرف دھکیرے ہیں، جو کہ نہ صرف شہر بلکہ پورے ملک کے لیے بدامنی کا ذریعہ بنے گا۔ لہذا ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم نہیں چاہتے کوئی بدامنی ہو۔ ہم انتظامی سے یہ اپیل کرتے ہیں صحیح طریقے سے، شفاف طریقے سے تحقیق کی جائے، اور دودھ اور دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ اس وقوع کے ساتھ کوئی اتنا خاص تعلق نہیں ہے کہ اس کے والے سے گفتگو کی جائے کہ وہ لوگ ٹھیک ہیں یا نہیں ہے، یہ کیسا کردار ہے، اس کے والے سے انشاءاللہ باقاعدہ بعد میں گفتگو ہو سکتی ہے۔ ابھی ہم چنگی بانڈی کے والے سے گفتگو کر رہے ہیں، میرے خیال میں صرف اسی پر فوکس کیا جائے۔ جزاکم اللہ۔ نامی چینل ہے، میسم عباس نام کا لڑکا ہے، اہل تشیع مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، اور شروع سے بھی اس کیس میں وہ پارٹی بننے کی شروع سے کوشش کر رہا ہے۔ بارہا اس نے ہمارے حضرات کا نام لے کر اور بڑے بھیانک انداز میں ان کا ذکر کیا، اور انتظامیہ کو بارہا اطلاع بھی کی گئی، اور اس موقع پر بھی اس نے ایف آئی آر کے کچھ الفاظ پڑھے اور پھر اپنے اندر کی غلاظت نکالنے کی کوشش کی۔ انتظامیہ کو بارہا اطلاع کی گئی، لیکن پتہ نہیں وہ کیوں بے باس ہے اس کے سامنے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسی ناچاکی پھر پیدا ہو کہ جس کو کوئی نقصان ہو۔ تو میں انتظامیہ سے مطالبہ کروں گا کہ اس کو خود لگام دیں، تاکہ پھر یہ معاملہ مذہب کی طرف نہ جائے۔ جزاکم اللہ۔